بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ غدار کون؟ موضوع اس لیے کہ میں نے چند دن پہلے جیو پر اپنے ہی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور ظاہر ہے میں نے اس کے بیک گراؤنڈ میں اس تناظر میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو غداری کا لیبل ہر ایک پہ لگا رہے ہیں، تو عملاً جو ہے وہ غدار جو ہے اس کا سب سے بڑا سہرا کس کے سر پہ باندھا جا سکتا ہے، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ اس سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی خبریں، ایک تو خیر چھوٹی نہیں کہنا چاہیے لیکن بہت ہی بدنما اور سنگین قسم کی تکلیف دہ خبر نیب چیئرمین کے بارے میں، ایک انکشاف جو آمنہ جنجوعہ صاحبہ نے کیا ہے۔ اس سے پہلے ابھی واقعہ ہوا ہے عمران خان ٹائیگر۔ عمران خان صاحب نے اپنے کتوں کا نام بھی ہمیشہ ٹائیگر رکھا ہے، اور تحریک انصاف میں بھی جو انہوں نے نوجوان اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے ان کو ٹائیگر کا ہی نام دیا ہے۔ پہلے شوق خانم میموریل ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ میں بھی وہ انہی ٹائیگرز کو ہی وہ ابھارتا رہا، ان کا نام ٹائیگر رکھتا تھا۔ تو یہ ٹائیگرز جو ہیں آج بنی گالہ میں عمران خان صاحب کی سیکیورٹی پر وہاں پہ متعین ہے، اور رضاکارانہ طور پہ رات دن عمران خان صاحب کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں سے وہ گزر رہے تھے تو سامنے، چونکہ یہ بنیادی طور پہ ذہنیت ایسے لوگوں کی جو اپنے آپ کو باڈی گارڈ سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو سیکیورٹی کے لیے پیش کرتے ہیں، ان کی ذہنیت میں خناسی ہوتی ہے اور ہمیشہ ایک بدماشی ابھرتی ہے، کیونکہ یہ پرائیویٹ گارڈز ہوتی ہیں، یہ اسی طریقے سے بیچارے اپنے آپ کو بنواتے ہیں۔ تو وہ آ رہے تھے اور سامنے سے ایک اور گاڑی آ رہی تھی، تو ان کو حکم دیا کہ آپ کچے میں اتر جاؤ۔ تو انہوں نے کہا جی آپ تھوڑے سے آپ اترے، تھوڑے ہم اترتے ہیں۔ بہرحال وہ مقامی لوگ تھے، تو اس کشمکش میں انہوں نے اترے، ان کو مارا بھی صحیح اور فائرنگ بھی کی، اور ایک بندے کو زخمی کر دیا۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ گولی سے زخمی ہوا ہے یا وہ مار پیٹ سے۔ بہرحال پولیس نے کارروائی کی، اور یہ بھاگ کے پھر سیدھے اسی طرح بھاگے جیسے علی امین گنڈا پور شہد کی بوتل بغل میں دبا کے بنی گالہ، اسی جگہ پہ یہ گاڑی پھنسی، اسی جگہ پہ وہ آگے بھاگ کے بنی گالہ عمران خان محل میں گئے۔ پیچھے سے جب آئیڈینٹیفائی ہوئے تو پولیس آئی، انہوں نے پکڑ کے ان کو اندر کر دیا، اور جو پوری سیکیورٹی کا انچارج ہے، یہ سارے کوئی لکی مروت سے آئے ہوئے ٹائیگرز تھے، کوئی کہیں سے، تو ان کے انچارج کو بھی انٹروگیشن میں شامل کر لیا، اور یہ جو مصر خان تھے جو اصل یہ کلپریٹ تھے اور جو ساتھی تھے، ان کو پولیس نے اریسٹ کر لیا۔ اگلی بات ہے نیب کے چیئرمین صاحب کی۔ نیب کے چیئرمین صاحب کے بارے میں ایک اور انکشاف ہوا ہے۔ ویسے تو اگر کہیں تو بہت ہی ہوں گے، کیونکہ یہ ایسے شخص جن کی وہ پہلی ویڈیو آئی تھی، وہ طیبہ جو گل تھی شاید ان کی، تو اس میں بھی جو کچھ ہوا تھا، اور وہ بھی ایک علیحدہ کیس ہے کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ ویڈیو جو ہے طیبہ کی اجازت کے بغیر نیوز ون پہ چلا دی تھی، اور طاہر خان ان کے ایڈوائزر تھے نیوز ون کے مالک، ان کے ذریعے، اور نیب کے چیئرمین کو اس وقت بلیک میل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اپنے کیسز ختم کرائے، معلم جبا کا کیس ختم کروایا، ہیلی کاپٹر کیس ختم کرایا۔ یہ سارے وہ کیسز تھے جس میں نیب چیئرمین چند دن پہلے جاوید چودھری صاحب کو ایک تفصیلی انٹرویو دے چکے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے اریسٹ ہونے والے ہیں، حکومت گر جائے گی، میں نے ان کے خلاف جب ایکشن لوں گا۔ اور پرویز خٹک کے بارے میں کہا تھا کہ جب میں نے اسے اریسٹ کیا تو مجھے شک ہے کہ وہ مر نہ جائے۔ یہ سارے ان کے اپنے الفاظ تھے جو چند دن پہلے جاوید چودھری صاحب کے ساتھ، اور وہ کالم جو ہے 7 8 9 دن ٹی وی پہ روزانہ ہر چینل نے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ خیر اینی جو گھناؤنی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک انتہائی شریف عورت، جس کی جو بیچاری بہت ہی بیچاری تھی، اس کا مسنگ پرسن وہ ایک ان کی بیوی تھی، اور ٹرائبل ایریا سے تھی، تو یہ مسنگ پرسن کمیشن کے بھی چیئرمین تھے۔ یہ بڑے بڑے چیئرمین ہیں، ایبٹ آباد کمیشن کے بھی چیئرمین تھے۔ جہاں پہ کسی چیز پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مٹی ڈالنی ہوتی ہے یا اپنی مرضی کے کام لینے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ جاوید اقبال ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس کے پوری ہسٹری ہے اس طرح کے کاموں کی، اور اسی وجہ سے لوگوں میں منہ زور ہوئے ہیں کہ لوگوں کی عزتیں بھی اڑاتے رہے، نیب چیئرمین آفس میں اسی سیکرٹری کو برباد کرتے رہے، پھر سلیکٹو احتساب بھی کیا ہے، کیونکہ ان کا قلعہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کو پیچھے سے بڑی سپورٹ ملتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا جی میں ان کے پاس جب وہ پیش ہونے گئی اور اپنی تفصیل بتانے گئی کہ اس طرح میرا خاوند مسنگ ہے، تو یہ غلیظ شخص، جو کہ میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ لوگوں کے بارے میں یقین ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں ذلت خواری اور رسوائی دیکھ کے رہنے، ان میں ایک شخص یہ بھی ہے نیب کا چیئرمین۔ یہی آمنہ جنجوعہ نے پرسوں رات کیپٹل ٹاک میں احمد میر کے پروگرام میں بتائی، اور کہا کہ جی تمہیں خاوند کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم تو اتنی خوبصورت ہو، لعنت ہے تمہارے پہ کہ تمہاری 70 78 سال عمر ہے تمہاری،
قبر میں تمہاری ٹانگیاں، بے شرم انسان، غلیظ انسان۔ جب تم نیب کے چیئرمین بنے تھے اس وقت بھی تمہاری عمر جو 70 کے قریب تھی، اور تم اتنی بے غیرتی اور بے شرمی کی باتیں کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں جی کہ FIA کو اس کے خلاف انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ مجھے تکلیف یہ ہے کہ جو یہ حکومت بھی آئی ہے، یہ اصل جو کنٹینشن ایشوز ہیں، باقی تمہارے گولی کے ملک چلتا ہے یہ نہیں چلتا، ان کے بارے میں نہیں جائے گی، اور یہی اس ملک کا سب سے بڑا ڈیلیما ہے کہ جی جو اصل مجرم ہے ان کو کوئی، ان کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن تو ہو۔ اسے پاکستان میں بڑی سے بڑی پاکستان کے خلاف واقعہ واردات ہو جائے، کوئی بڑا سے واقعہ ہو جائے، اگر اس سے پیچھے ایسے بندے ہو جن کے قلعے مضبوط ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور یہی نیب کے چیئرمین کو فیسلٹی ہے۔ لیکن اس سے سوسائٹی کہاں پہنچی ہے؟ نہ اس میں عمران خان کا قصور ہے، نہ جنرل باجوہ کا قصور ہے، نہ آج کی حکومت کا قصور ہے، نہ آج کے جنرل باجوہ کا قصور ہے۔ یہ 70 سال کا روٹن سسٹم جو ہے، جب اس نے اس غلاظت کے قدم بقدم بڑھنا شروع کیا اور لوگوں کی خباستوں کو چھپانا شروع کیا اور لوگوں کی ذاتی کمزوریوں کو اور ان کے پیچھے جو ہے اپنے مذموم مقاصد کے لیے جس طریقے سے اسٹیٹ کے آفیشل کو استعمال کیا جاتا رہا، پھر ان کو بچایا جاتا رہا، آج ملک یہاں پہ پہنچ چکا ہے کہ یہ نہیں سمجھ آتے کہ یہ ملک جو ہے آگے چلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ میں تو روزانہ آپ کے سامنے ساری صورتحال پیش کرتا ہوں، میرا آج کا کالم بھی جو ہے اسی یہی رونا ہے۔ بہرحال یہ نیب کے چیئرمین صاحب جو ہیں، ان کے جو کمیشنوں کے انچارج بنے ہیں، اب ان کی گردن کے اندر میرا خیال ہے کسی کو پکڑنا ہوگا، اور ان کے سر عام اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور پھر ان کو درے اور کوڑے مارنے چاہیے ان کی۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو بخشنا نہیں چاہیے۔ اور آخری ہمارا ٹاپک جو ہے وہ وہی ہے کہ غدار کون۔ میرا ایک جو آڈیو کلپ ہے جو جیو کے ساتھ ہے، وہ وائرل ہوا ہے۔ میں نے آج کے کالم میں بھی یہی لکھا ہے، اور اس بارے میں کوئی لفظ چھپانے کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو کوئی 3-4 ہفتے پہلے ریاست کے اندر ریاست لکھا ہے، تو اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ عمران خان صاحب کے بیانیے کے اوپر لکھا ہے 3 اپنے کالم، اس کے بعد بتایا تو یہی بتایا کہ عمران خان صاحب اگر آپ کو نکالنے میں امریکہ نے بہت مدد کی، اپوزیشن کی اور فوج کو تھپکی دی، تو پھر آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ نواز شریف کے وقت میں بھی یہی واقعہ ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا پرابلم کیا ہے، اس سے پہلے میں ایک چھوٹا واقعہ بتاتا ہوں۔ میں عمران خان صاحب کی جو سابقہ اہلیہ یا دوسری بیوی نمبر 2 ہیں ریحام خان صاحب، ان کو کبھی نہیں ملا تھا، ان کی ڈائیورس ہو گئی، پھر وہ شاید انگلینڈ چلی گئی۔ میں ایک دن اواری کے اندر کسی کھانے پہ دوپہر کیا ہوا تھا، تو سامنے سے یہ آ رہی تھی، شاید یہ بھی مجھے شکل سے کوئی تھوڑا بہت جانتی اور میں بھی ان کو تھوڑا بہت جانتا تھا۔ آمنے سامنے ہوا تو کرٹسی اسلام کے انہوں نے اسلام کیا۔ نیچے ہم بیٹھے تھے تو کچھ جرنلسٹ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ریحام خان پاکستان میں آئی ہیں اور وہ آج کل عمران خان صاحب پہ کتاب لکھ رہی ہیں۔ خیر ہماری جو مختصر سی ملاقات ہوئی وہاں اواری ہوٹل میں، تو میں تازہ بات ہوئی تھی، تو میں نے کہا سنا ہے آپ عمران خان صاحب پہ کتاب لکھ رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا میں ویسے مشورہ دوں آپ کتاب نہ لکھیں۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ بہرحال میں تو عمران خان صاحب کے سب کو پتہ ہے میرے کیا جذبات ہیں، جس بندے کو میں غدار کہہ بیٹھا ہوں اس کے لیے میری کتنی ہمدردی ہوگی، لیکن میں اصولوں کے اوپر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا ہوں۔ آج ایک کالم میں نے یہ کہا ہے، میں ہمیشہ نواز شریف صاحب وغیرہ کو یہ کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کو جب دھکا ملے تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنا نہیں ہے، تاکہ اس ملک کی، میں سمجھتا تھا کہ جو میٹرکس ہے، جو مساوات ہے سیاسی اور جمہوریت کی، وہ یا جو ترازو ہے وہ کہیں سے توازن میں آ جائے۔ خیر اینی تو ریحام خان صاحبہ نے پھر انہیں ظاہر ہے ان کی کیوریاسٹی تھی کہ، تو میں نے کہا 1-2 وجوہات ہیں۔ ایک تو ویسے بہرحال آپ کی مرضی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کتاب لکھنے کے لیے اگر سچ لکھا تو سب سے پہلے آپ خود کیجویلٹی ہوں گی۔ میں اگر کتاب لکھوں اور میں اپنے بارے سچ نہ لکھوں یا اپنی سارے واقعات کو اس پروسپیکٹ میں نہ لکھوں جہاں پہ میں انوالو ہوں اور میں اپنے آپ کو بچا لوں، تو کتاب آپ کی لاسٹنگ نہیں ہوتی۔ بہرحال بعد میں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ساری باتیں اپنے بارے میں بھی لکھ لی، اور اس کی وجہ سے جیسے کہ تہمینہ دورانی نے پہلے کھر صاحب کے بارے میں لکھی، تو اپنے آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ریحام خان صاحب نے اپنے آپ کو خرچ کیا اور انہوں نے پھر لکھے ہوا، اس لیے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے چونکہ زندہ پائندہ ہیں، تو 50-100 سال بعد انہوں نے چونکہ اس کی تردید نہیں کی کسی ایک بات کی بھی، تو یہ ایک ریفرنس بک کے طور پہ رہے گی۔ کبھی عمران خان صاحب کو کہیں پہ ذکر بھی ہوا کسی ریفرنس سے، تو اس کا بھی حوالہ دیا جائے گا، کیونکہ اسی تردید نہیں کی گئی، اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ چونکہ گھر کے اندر ایک مطلب سائی کی طرح رہے۔ تو عمران خان صاحب اب آج کل جو فوج کے خلاف بیانیہ لے کے پھر رہے ہیں، ان کو بیانیہ یہ 10 اپریل 2022 سے نہیں شروع کرنا، ان کو یہ بیانیہ 10 اپریل 2014 سے شروع کرنا ہے، جب ان سے پہلی دفعہ رابطہ قائم کیا گیا تھا کہ آئیں اور قادری کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں
اور انگلستان کی تیاری کریں. وہاں پہ آپ نے دیکھا نا دوبارہ مرتضیٰ علی شاہ نے جو رنگے ہاتھوں پکڑا جنرل ظہیر, وہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ پارٹی ہم نے لانچ کی. ایسا جرائم پیشہ لفظ جو ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالا آپ نے جنرل ظہیر الاسلام کو, تو یہ ہمیشہ جو ہے فوج جو ہے اپنی عزت فار دا رائٹ ریزن رانگ ریزن نہیں پہنچا پائے گی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہم نے لانچ کیا, یعنی کہ ہم جو ہے نا, ہم تو علمیہ ہیں, ہم یہ کام کرتے ہیں, ہم تخلیق کا کام کرتے ہیں, تخلیق کا عمل کرتے ہیں. تو جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں انہوں نے وہ لنڈن میں, اور وہاں پہ چودھری شجاعت صاحب بھی پہنچ گئے, اور وہاں پہ طاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے, اور عمران خان صاحب بھی. طاہر القادری صاحب کے ساتھ میری 14 اگست 2014 سے کے دھرنے سے جانے سے پہلے 3 میٹنگ ہوئی تفصیل سے. انہوں نے مجھے ساری لندن کے اندر میٹنگ کی تفصیل بتائی. 2 دفعہ میرے ساتھ منصور صدیقی مرحوم تھے, جو کہ تحریک انصاف میں بھی رہے, پھر پہلے اس میں پاسبان کے ساتھ تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت کرے, کمال کے آدمی تھے, اور پھر آخری دنوں میں وہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ مل گیا. باقی باتیں تفصیل چھوڑیں کیا کیا ہوتی رہی, لیکن لندن پلان کے بارے میں انہوں نے سارا بتایا, اور یہی بتایا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں, مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ڈبل گیم نہ کرو کہ ہمارے ساتھ ہی کر رہا ہو اور ہمارے سے نکلنا بھی چاہتا ہو. خیر anyway, تو یہ لندن پلان 2014 میں بنا. کس نے بنایا؟ ظہیر الاسلام صاحب کہتے ہیں ہم نے بنایا, اور پھر آپ کو پتہ ہے ساری باتیں باہر بھی آ گئی. پھر کس طریقے سے راحیل شریف صاحب نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جتن کیے کہ کہیں پہ ایکسٹینشن مل جائے, فیلڈ مارشل بن جائیں, اپنے آپ کو پیش کیا, اور ساتھ یہ پلان بنتے رہیں کہ یہ پلان جو ہے ان کے ساتھ بہت ہوتا تھا. اور عمران خان صاحب اس میں ایک اہم مہرہ تھے, بلکہ ٹاپ کے مہرہ تھے, اور اس پہ وہ اتراتے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ بنایا شہ کا مسائب پر پھرتا اتراتا. وہ اپنے ایک پیج پہ اس کو اجاگر کرتے تھے, اس کی شان نزول بتاتے تھے ایک پیج کے, اس کے قصیدے کرتے تھے, اس کو پروموٹ کرتے تھے, اور پھر اس پہ اتراتے تھے. وگرنہ عمران صاحب کی سیاسی آبرو کیا تھی اس سے پہلے. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کے اندر ایک مین مورے کے طور پہ آئے, اور ایسے ایسے کام بنتا گیا, اور 2018 میں ان کو جس طریقے اقتدار دیا گیا وہ بھی ان کے سامنے ہے. عمران خان سے میں ایک بات ایک کی ہے, آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں تعین کر چکا ہوں کہ یہ کام آپ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں. کوئی یحییٰ خان نے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انہیں پاکستان توڑا ہے یا غدار پاکستان کہتے ہیں, تو اس نے اندرا گاندھی کے ساتھ ساز بات نہیں کیا تھا. وہ تو ایک جرنیل تھا, وہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو آخر تک تن من دھن کر لڑنا چاہتا تھا. وہ عوامل تھے, اس کی وجہ سے یا ایوب خان کو جب میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی غداری کی ہے, تو انہوں نے جو حرکتیں کی اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا, غداری کی. اب آپ جب یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو آپ نے 10 روپے کم پیٹرول کیا, آپ نے ہر وہ کام کیا کہ جس سے پاکستان کی IMF سے معاہدہ کر کے توڑا, یعنی کہ اتنا کیا کہ وہ اب آپ کے کسی بات پہ یقین نہیں کرتے کہ تسلسل آتا ہے ملک کو. وہاں پہ عمران خان صاحب شہباز شریف میں نہیں دیکھا جاتا, پاکستان کو ہولسٹیکلی ایز اے ہول دیکھا جاتا ہے. دوسری طرف سے جس ڈونلڈ لو کے تھرو آپ نے ایک سازش کا ایک پروپیگنڈا کیا تاکہ آپ ایک نیریٹو کو بنائیں اور امریکہ کو گالیاں دیں, تو اسی ڈونلڈ لو کو آپ اپروچ کر رہے ہیں کہ اب معاملہ ہمارا کسی نہ کسی طرح چل پڑے, تو اس لیے اب آپ صلح کر لیں. اور اس کی بات ساری کسی نے تردید نہیں کی. تحریک انصاف والوں نے, ان کی جو بین الاقوامی تنظیم ہے, انہوں نے عمران خان صاحب کے بہاف پہ ڈونلڈ لو سے رابطہ قائم کیا. بہرحال تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ سارا کام کرتے رہے ہیں, اور اس سے جو 2014 سے لے کے 10 اپریل 2022 تک چشمے تصور میں اگر فوج جو ہے نیوٹرل ہو جاتی, جو انہوں نے دیر کے جلسے میں کہا تھا کہ آپ نیوٹرل نہ ہوں, میرا ساتھ دیں, کیونکہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, اور وہ نیوٹرل نہ ہوتی ہے اس کا ساتھ دیتی, تو آج امریکی سازش کیا ہی نہیں تھی. پاکستان جو ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, اس میں بھی پاکستان کا حشر یہی ہونا تھا کہ پاکستان اپنا عمران خان سے چلنا تھا, نہ شہباز شریف سے چلے گا. یا تو اپنے سامنے یہ منطقی جام پہنچانے جاتے تھے, نہیں پہنچا تو دوسرا ٹرن لیا, اور فوج کو گالیاں دے کے کہ فوج اس طریقے سے اگر قابو نہیں آئی تو اس طریقے سے میں اس کو ذلیل کروں. فوج کو اگر ختم کرنا تو پہلے پاکستان کی معیشت کو صفر کر دو. اب جس تباہی کے دھانے پہ پاکستان کی معیشت ہے, اور اس میں سے نکل پائے گی, کیونکہ IMF اور FATF جو ہے وہ عمران خان کا وقت ہو یا آج کے وقت ہو, وہ پاکستان کے بارے میں پاکستان کو وینٹیلیٹر سے نہیں اٹھنے دے گی. آپ میرے 2-2.5 سال 3 سال پہلے کے ویلاگ دیکھ لیں, میرے کالم پڑھ لیں, پچھلے 10-15 سال کے میرے ٹی وی پروگرام دیکھ لیں, کہ یہ امریکہ کے جتنے ٹولز ہیں وہ پاکستان کو انکیپیسیٹیٹ کرنے کے اور انتشار کے اندر رکھنے کے ہیں, سیاسی طور پہ عدم استحکام کے ہیں. تو عمران خان صاحب آپ نے وہ کام کیا معیشت والا, اور جس گڑھے میں ہماری معیشت گری ہوئی ہے, آپ نے جاتے جاتے 2-3 ہفتے اس میں سے مٹی نکالی.
چنانچہ 10 اپریل کو آپ نے جب دوسرا ٹرن لیا، یعنی کہ وہ آپ نے اب دیکھا کہ جی فوج نیوٹرل ہو گئی ہے، وہ بیساکھیاں سے واپس لے لیا، تو آپ نے دوسرا ٹرن لیا، اور اس کے بعد آپ کا دال دلیا چل پڑا، بڑا پاپولر نیریٹو ہے، لوگ آپ پہ دیوانہ وار ہیں. لیکن اس کا کیا حل ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو جو میکسیمم ملے گا، اور یہ نہ ملے تو کوئی اس کا وہ بھی امکان ہے، وہ یہ ملنا ہے کہ آپ ایک گروپ کو فوج کے خلاف کھڑا کر دیں گے جو کیا ہوا ہے، اور کوشش کریں گے یہ آمنے سامنے لڑ پڑے. اس صورت میں ظاہر ہے کہ فوج کا بھی نقصان ہوگا، پاکستان کا بھی نقصان ہوگا، جو آپ چاہتے ہیں شاید وہ بھی ہو جائے. اور جب یہ دونوں باتیں ہو گئی کہ مشیت ویسے ہی گڑھے کے اندر پڑی ہے اور جس کی آپ مٹی نکال رہے ہیں، مزید آپ اس کو دفنانا چاہتے ہیں، پاکستان کی فوج کمزور ہوگی، تو یہ کام کون کرتا ہے؟ اور اس کے بعد نیو امریکہ کی پرانی نظر ہے، میرا خیال ہے جب سے ہم نے دھماکہ کیا ہے، اس سے پہلے بھی وہ ہم سے لینا چاہتے تھے، اس کے بعد میں بھی لینا چاہتے تھے. آج سے بھٹو صاحب کو نکالنے کی وجہ یہی تھی کہ ان کو ایٹمی پروگرام شروع کر دیا تھا. ضیاء الحق کو بھی قتل کرانے کی یہی بات تھی، شہید ہوئے صرف اس لیے کہ ایٹمی پروگرام انہوں نے مکمل کیا. نواز شریف صاحب کو اس لیے نکالا کہ انہوں نے دھماکہ کیا. ان کی نظر ہے، چنانچہ وہ خود بخود پکے پکائے پھل کی طرح جھولی میں گرے گا. پہلے جب طالبان پاکستان کے اندر گھسے اور ٹیررزم پھیلایا 9/11 کے بعد، 2001 کے بعد، تب بھی ان کو یقین تھا کہ یہ جو ہے ٹیررزم پاکستان میں پھیلے گا تو ہم کہیں گے جی یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں آپ کے نیوکلیر پروگرام نہ آ جائے، تو اس لیے ہمیں دے دو. یہ سارے سمپٹم ہیں کہ آپ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے آپ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ سارے کام جو آپ جن میں لگے ہوئے یہ پورے ہو گئے تو پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے گا. ٹھیک ہے، مجھے اس میں کوئی غرض نہیں، کریں. حالات تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے آج کہا ہے کہ جب نون لیگ والے ووٹ دیں گے، یعنی کہ جن کے جیتنے کا انحصار 20 الیکشن میں نون لیگ کے ووٹر پہ ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیڈروں سے ناراض ہیں، تو اسے دیکھیں کہ ہر جگہ سے نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ ٹکٹ دیتے پھیرے تھے، گھروں میں جا کے ٹکٹ دیے. جن کے حالات یہ ہوں کہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دے اور اپنے بندوں کو ٹکٹ نہ دیں، تو اس سے دیکھیں کہ یہ کتنے تکڑے ہیں اور فواد چودھری صاحب کہاں کھڑے ہیں. عمران خان صاحب، آخری بات صرف یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں، لیکن 10 اپریل 2014 سے لے کے 10 اپریل 2022 تک آپ اس کی کنفیشن کریں، جو میں نے ریحام خان صاحب کی کتاب کا ریفرنس دیا. آپ جہاں جہاں ملوث رہیں آپ ان کو بتائیں کہ جی میں ان کے ساتھ پارٹنر کرائم رہا ہوں. اس کے بعد یہاں جیسے ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے، کامران شاہد صاحب نے، بہت سارے اینکرز نے نواز شریف سے معافی مانگی. عمران خان صاحب آپ کو نواز شریف سے معافی مانگنا ہوگی، دستبستہ، کہ میں آپ کے خلاف استعمال ہوا، پہلے مجھے اس معاملے میں مجھے معاف کر دیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ وہ جھوٹ بھی بول لیں، اس کو چھپائیں، اپنی وہ سازش بھی چھپائیں، اور یہاں بھی آپ ایک جھوٹا نیریٹو لے کے آئیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں تو آپ پہلے کنفیشن کریں اور اس کے بعد آپ معافی مانگیں. خواجہ آصف سے پہلے اسمبلی میں معافی مانگ چکے ہیں کہ ضیاء الحق کے وقت میں جو کچھ ہم سے ہوا ہم اس کی معافی مانگتے ہیں. اس کے بعد اپنا اگلا لاحمل دیں. میں حقیقت بتاتا ہوں کہ یہ کم از کم آپ کی جو اخلاقی جو بنیاد ہے اس کا کم از کم اس کا جواز ہوگی، وگرنہ آپ کے نیریٹو میں کامیاب ہو یا نہ ہو، اس کا جو اخلاقی جواز ہے میرا خیال میں وہ سرے سے ہے ہی نہیں. چنانچہ آپ جو ہیں نہ تو آپ کے بیانی کا اخلاقی جواز اور نہ آپ کے اندر اخلاقی جرت کہ اپنے کیے گناہوں کی معافی مانگیں. میرا خیال ہے کہ انہی چیزوں پہ غور کریں. وما علینا الا البلاغ.